دن نکلتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آج تو میں ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا، بہت فریش، سر میں درد بھی نہیں تھا۔ میرے قریب میں پڑا نظر کا چشمہ لگایا اور یونیفارم لینے کے لیے الماری اوپن کی۔ میرا یونیفارم کہاں ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، مل کیوں نہیں رہا؟ مجھے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں دن بدن اندھا ہو رہا ہوں۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کے لیے چشمہ اتارا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو سب صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نظر کا چشمہ لگانے سے بھی مجھے دھندلا نظر آتا ہے، لیکن میری نظر تو خراب ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مجھے یہ نیوز اپنی امی بابا کو بتانی تھی، تو میں ہاتھ میں لیے چشمہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے جانے لگا۔ جب ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور سر میں درد شروع ہو گیا، پھر سے میری نظر خراب ہو گئی۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ میں نے دوبارہ چشمہ لگا لیا، جس سے مجھے صاف دکھائی دینے لگا۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے روم میں چلا گیا، وہاں چشمہ اتارا تو صاف دکھائی دے رہا تھا اور چشمہ لگانے پر دھندلا۔ آئی سی، یعنی کہ روم میں میری نظر ٹھیک ہوتی ہے اور باہر خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تم نے میری نظر ٹھیک کر دی، وہ بھی صرف میرے کمرے میں؟ میں ہنستے ہوئے اس لڑکی سے بولا، لیکن وہاں ابھی وہ نہیں تھی۔ جلدی میں ریڈی ہو کر یونیورسٹی چلا گیا۔ میں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ بے شمار سوالات میرے دماغ میں تھے جس کا جواب صرف وہ لڑکی دے سکتی تھی۔ آج کا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ میں کمرے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کل تو 10 بجے نازل ہو گئی تھی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں آج۔ سب سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیا اس سے؟ ڈرا تو ان سے جاتا ہے جو ڈرائے، جو خوفناک ہو۔ وہ تو ایک حسین لڑکی تھی، اس سے ڈر کیسا؟ میں آپ کے دل میں ہی ہوں۔ میرے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج مجھے سب کچھ پتہ کرنا ہے، کہ وہ کون، کہاں سے آئی، مجھ سے کیا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے محبت سے اشارہ کیا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ہائے میرے اللہ، مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ابھی آ گئی۔ وہ انسانوں کی طرح چل کر نہیں آئی تھی، بلکہ پل بھر میں جہاں تھی وہاں سے غائب ہو کر میرے پاس آ گئی۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ نام کیا ہے؟ میں کون ہوں کتنی بار بتاؤں؟ میں تمہاری عاشق ہوں۔ یار بس اب پلیز سنجیدہ ہو جاؤ اور مجھے سچ بتاؤ۔ کہا نا یہی سچ ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر نہیں بتانا تو میں سوتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اچھا بتاتی ہوں، اب بتاتی ہوں، لیکن مجھ سے ہاتھ ملاؤ کہ اب ہم سچے والے عاشق ہیں، ایک دوسرے کی محبت۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ سب مجھے کہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ بس کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ ہاتھ ملانا میری سب سے بڑی غلطی بن چکی ہے۔ دراصل انجانے میں میں نے اس لڑکی سے سودا کر لیا تھا جس کا مجھے علم تک نہیں تھا۔ جی ہاں، وہی سودا جو غیر مرئی مخلوق کسی انسان پر قبضہ کرنے کے لیے چال بازی سے کرتی ہے، لیکن میں اس کی چال بازی سمجھ نہ سکا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اب میں جو کہوں وہ تم نے دہرانا ہے۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو جیسے میں تم سے کرتی ہوں۔ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، بے شک ناراض ہو جانا، لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے اور کسی بھی لڑکی سے زیادہ بات نہیں کرو گے۔ میں درمیان میں ٹوکتے ہوئے بول پڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں اور پڑھائی سے متعلق بات وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اور تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے ابھی بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ وہ سوداگر کی طرح بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں چپ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ ہوئی نا بات، وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ وہ سودا صرف ان باتوں کا اقرار نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ پر قبضہ کرنے کا ایک اجازت نامہ تھا، جسے بڑی آسانی سے میں نے دے دیا۔ اب مجھے بتاؤ سب کچھ سچ۔ بتاتی ہوں، میرا نام عریج ہے اور میں تمہیں شدت کی انتہا تک چاہتی ہوں۔ جب تمہارے گھر والوں نے یہ گھر خریدا تھا میں یہاں موجود تھی۔ ایک منٹ، ہمارے آنے سے پہلے بھی تم یہاں تھی؟ ہاں نا، یہیں کوئی 50 سال پہلے ادھر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ 50 سال؟ ہمارا مطلب تم اتنے سالوں سے یہاں رہتی ہو اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ
کوئی یہاں رہتا ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنے سالوں سے اور ہمارے گھر، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں، یہ میرا گھر تھا، میں ہی رہتی ہوں یہاں، اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ لیکن جو وہ بتا رہی تھی مجھے اس پر اتنا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے مزید پوچھنے کی کوشش کی۔ دیکھو ریچ، مجھے سب سچ سچ بتا دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب وہ اداس لگ رہی تھی۔ میں جنید سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ میں سمجھتی تھی ہم دونوں کے ماں باپ بہت سخت تھے اور کسی صورت وہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے جنید اور میں نے فیصلہ کیا ہم بہت دور چلے جائیں گے، اور ہم نے کورٹ میرج کرنے کا پلان بنایا۔ جس رات ہم نے بھاگنا تھا، جنید نے اپنے گھر والوں کو سب سچ بتا دیا، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے آنے سے منع کر دیا۔ ادھر میں سنسان سڑک پر جنید کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا اور میں روتی پیٹتی گھر واپس آ گئی۔ ادھر میرے گھر والوں کو سب پتہ چل گیا تھا، وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے بھائیوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ اوئے بس کرو، بہت ہو گیا، ابو نے بھائیوں کو روکتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے ابو پر بہت پیار آیا کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں تو مجھے ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس طرح ایک دن ابو بادام والا دودھ کا گلاس لائے۔ یہ لو اریج، یہ پی لو، بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ میں 3 سانس میں سارا دودھ پی گئی۔ اس میں زہر ملا ہوا تھا، میرے منہ سے خون آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام، اب مرو، تمہاری یہی سزا ہے، ابو نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میرے ابو کو لگتا تھا کہ میں باہر سے اپنا منہ کالا کروا کر آئی ہوں، جس سے ان کی عزت خراب ہوئی ہے، اور وہ میری اس حرکت سے اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اپنا منہ کالا نہیں کروا کر آئی تھی، حقیقت میں وہ لڑکا وہاں آیا ہی نہیں تھا، پر ابو کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ میں ان سے اتنا جھوٹ جو بول چکی تھی، مطلب گھر والوں سے جھوٹ بول کر میں جنید کے پاس جاتی تھی۔ اب جب ان کو ساری بات کا پتہ لگ گیا تھا تو انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا، اور باہر لوگوں نے بھی ابو کو طعنے دینے شروع کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ میرے ابو تھے، ان کو بھی ڈر تھا کہ میری بیٹی اب منہ کالا کروا چکی ہے، اگر اس کی شادی بھی کی تو یہ واپس آ جائے گی اور سسرال والے اسے نہیں رکھیں گے مجھے میری اس حرکت کی وجہ سے۔ یہ کہانی پتہ نہیں سچی تھی یا پھر وہ مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھی، اسے ہچکیاں بن گئی تھی۔ مجھے بھی بہت ترس آ رہا تھا، میرا دل پگھل گیا، اور پگھلتا بھی کیسے نہیں، جوانی بھی تھی مجھ پر۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ریچھ زندہ نہیں تو کیا ہو گیا، میں ایسے ہی اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گا۔ رو نا پلیز، میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ تمہارا کمرہ تھا جب ہی تم یہاں رہتی ہو؟ ہاں میں یہاں رہتی تھی، لکڑی کی سیڑھی چڑھ کر میں اپنے کمرے میں آتی تھی، یہیں سوتی تھی، اب بھی یہیں ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو تم اس لڑکے کو مطلب جنید کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ میں نے مزید باتیں کی، وہ بے وفا دھوکے باز انسان، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ ریچھ کو غصہ آ رہا تھا۔ تم غصہ نہ کرو پلیز، تم نے ٹھیک کہا، دھوکے باز لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ تم مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہو؟ مجھ میں کیا ہے ایسا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے مرنے کے 1 سال بعد ابو نے یہ گھر کسی کو بیچ دیا تھا، جو بھی یہاں آتا میں انہیں تباہ کر دیتی تھی، وہ بھی بیچ کر بھاگ جاتے تھے۔ میں تمہارے گھر والوں کو بھی پریشان کرتی، اگر میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ تم مجھے پہلی نظر میں اچھے لگے تھے، اور تمہارے ساتھ رہتے رہتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا تم بہت اچھے اور مخلص انسان ہو، اور دوسری یہ بھی بات کہ تم اس کمرے کو بہت صاف رکھتے ہو، اور مجھے صاف جگہ بہت پسند ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں بے حد چاہتی ہوں۔ میں بھی اب تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں جذباتی ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا ہمیشہ ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ بھی ایک روح کے ساتھ جو صرف مجھے دکھائی دیتی تھی۔ اچھا اب بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ ٹھیک ہے ریج، میں سو جاتا ہوں، گڈ نائٹ۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ یہ میری یونیورسٹی فرینڈ اقصیٰ تھی۔
ٹھیک ہوں کوجی، اکثر ذرا سانولی تھی تو میں اسے پیار سے اسی نام سے بلاتا تھا۔ تم بتاؤ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں فائن شائن بالکل ٹھیک، اکثر نے جواب دیا۔ گڈ، میں یہ کہتے ہوئے اندر کلاس میں چلا گیا۔ یار ابھی تو کلاس کا ٹائم نہیں ہوا، کینٹین چلتے ہیں، چائے کی بڑی طلب ہو رہی ہے، اکثر نے مجھے بلاتے ہوئے کہا۔ یار میرا بھی بڑا دل کر رہا ہے، چلتے ہیں، اکثر کی دوست بھی اس کے ساتھ تھی۔ نہیں تم لوگ چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، میں نے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ چلو نا، اتنا نہ پڑھا کرو، دماغ خراب ہو جائے گا۔ اکثر اور اس کی دوست ہنسنے لگی۔ کہا نا تم لوگ چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، میں نے منہ موڑ کے کہا۔ تمہارے تو بیٹا بڑے بھی جائیں گے، اکثر ہاتھ پکڑے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اٹھو نا جلدی سے، میں نے کہا نا میں نہیں جا رہا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ اور یہ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے غصے سے کہا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اکثر نے اپنی دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا تو نہ جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ساتھ لے جانے کا، اکثر ناراض ہو گئی تھی۔ اب اسے کون بتائے، میں ریچھ سے وعدہ کر چکا ہوں، کسی لڑکی سے بھی بات نہیں کروں گا۔ اس طرح میں اپنی ساری دوستوں کو خود سے دور کرتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا پوری کلاس ایک طرف اور میں اکیلا رہ گیا۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کرتا بھی تو کیسے، میں کسی سے بھی نہیں بولتا تھا۔ یونیورسٹی کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے، اینول ڈنر ہوتے، میں کہیں بھی حصہ نہیں لیتا، میں اپنے کام سے کام رکھنے لگا، سب سے دور ہو گیا اور ریچھ کے بہت قریب آ گیا تھا۔ پہلے تو میں اداس رہتا، پریشان رہتا کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی میں دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے سب سے تعلق ختم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اکیلا تنہا ہوتا گیا، حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے۔ اب تو گھر والوں نے بھی نوٹس کر لیا تھا کہ میں اکیلا اکیلا رہتا ہوں، کہیں نہیں جاتا، خاندان میں کزن سے بھی نہیں بات کرتا۔ میرا یہ حال دیکھتے دیکھتے گھر والوں کی بس ہو گئی تھی۔ جب ہی امی نے فیصلہ کیا کہ اس بار منگنی کر دی جائے اور میرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگلے دن میری امی نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ ادھر رات کو عریج نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری منگنی ہونے والی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری کبھی منگنی ہو، شادی ہو، میرا کوئی نام لینے والی ہو، اس لیے عریج رونے لگ گئی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ تم تو مجھے چھوڑ کر جانے والے ہو، میرا تنہا ہونا نصیب ہے۔ اسے پتہ تھا اس کے رونے سے میں جذباتی ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو انکار کر دوں گا، اور یہی ہوا، میں گھر والوں کو انکار کر دیا کہ میں ابھی کچھ بننا چاہتا ہوں، میری ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ منگنی یہ شادی ابھی کون کر رہا ہے، ہم تو بس تمہارا رشتہ پکا کر رہے ہیں۔ امی نے مجھے منانے کی کوشش کی، میں اس کے جادو سے، اس کے سحر سے نکلتا تو کچھ امی کی مانتا، اور جو وہ کہتی میں کرتا جاتا۔ میں نے کچھ نہیں سننا، میں کل ہی تمہارا رشتہ پکا کرنے جا رہی ہوں۔ امی پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہا نا میں نہیں کرنا چاہتا شادی، تمہارا اس بار کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ امی اب اپنی فیصلے پر قائم تھی۔ میں نے انکار کر دیا، میں تمہارے علاوہ کسی کا نام لینا نہیں پسند کرتا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں نے عریج سے پیار بھرے الفاظ میں بات کی۔ نہیں مجیب، اس بار تمہاری امی کا فیصلہ اٹل ہے، وہ کر کے ہی رہیں گی، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ عریج نے ایک طرف گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میری امی کو پلیز کچھ نہ کرنا، میں نے کہا نا میں منا لوں گا انہیں، میں ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، میں تمہاری امی کو کچھ نہیں کروں گی، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کہیں بہت دور چلے جائیں گے، بہت دور، جہاں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جائیں گے؟ کون سی جگہ؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جگہ جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، بس تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ اس کے چہرے پر شاطر سی ہنسی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خود سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ اس جمعرات کی رات ہماری خوشیوں کی رات ہوگی، پھر ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر پائے گا، تم میرے ہوگے اور میں تمہاری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح یہ سب ہوگا، میں بالکل انجان تھا کہ جمعرات کی رات میری اس دنیا کی آخری رات ہوگی۔ جی ہاں، جب سے عریج آئی تھی میری فجر کے وقت کی نماز قضا ہو جاتی تھی، اور مجھے اس دوران کبھی کسی قسم کا خواب بھی نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کرنی تھی اور اس سے مجھ بیچارے پر رحم آ گیا تھا۔ جب ہی جمعرات کو تہجد کے وقت مجھے خواب آیا، یہ خواب نہیں، اللہ کے اپنے فرشتے سے میری مدد کرنی تھی۔
میں نے انہی بزرگ کو خواب میں دیکھا، جی ہاں، وہی بزرگ جن کا ذکر میں نے اس کہانی کے پہلے حصے میں کیا تھا۔ وہ میرے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نماز ختم ہونے پر بزرگ بابا جی نے مجھے کہا، بیٹا آنے میں دیر نہ کرنا، لیکن تم نے تو 2 برس گزار دیے، خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن تیزی سے چل رہی تھی، میں فجر کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا آ گئی اور میں نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور ان بزرگ کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر مسجد سے جانے لگا، جب مجھے پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ اس حسین چڑیل کے پاس۔ میں نے پیچھے مڑ کر وہی بزرگ کو دیکھا، میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جب ہی وہ مجھ پر کچھ قرآن کی آیت کا ورد کر رہے تھے، کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ پر پھونک ماری اور آنکھیں کھولنے کو کہا۔ تم 2 سال سے اس چڑیل کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، 2 سال سے تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم تو ایک جسم تھے، اس نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ 2 سال سے تم نہیں تھے، تم تو ایک جسم تھے اور تمہیں وہ اپنی مرضی سے چلا رہی تھی۔ اب تم اس کے چنگل سے باہر نکل گئے ہو، لیکن بابا جی آپ کون ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں اللہ کی طرف سے تمہارا مددگار ہوں۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ لڑکی خود کو عریج بتاتی ہے۔ اس نے مجھے کہانی سنائی کہ مجھے سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، اس کی کہانی سچی ہے، اس نے سچ بتایا تمہیں، لیکن یہ نہیں بتایا وہ مرنے کے بعد ایک بھٹکتی ہوئی چڑیل بن گئی ہے اور اس کا شکار تم تھے۔ وہ تمہیں آج رات کو مار کر اپنی دنیا میں لے کر جانے والی تھی۔ بابا جی حیران کن انکشاف کر رہے تھے۔ یہ لو تعویذ، اپنے گلے میں باندھ لو، یہ جب تک تمہارے ساتھ رہے گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تعویذ باندھنے میں لگ گیا۔ جب میں نے دیکھا بابا جی بزرگ وہاں نہیں تھے، وہ میری مدد کر کے چلے گئے تھے۔ میں نے گھر آ کے شکر کے نوافل ادا کیے۔ مجھے اب رات ہونے کا انتظار نہیں تھا، لیکن میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ چڑیل مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ رات کے 11 بج گئے تھے، وہاں وہ نہیں تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت غصہ ہو رہی ہوگی، آگ بگولا ہو گئی ہوگی۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اس کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ اب کبھی کبھی میری رکھی ہوئی چیزیں جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہیں پڑی ہوتی ہیں۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، بلکہ ہنسی آ جاتی ہے کہ ابھی بھی وہ کوشش کر رہی ہے مجھ تک پہنچنے کی، لیکن وہ صرف کوشش ہی کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، میرا قیمتی وقت ضائع ہو گیا اور میرے دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔